بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الانسان ہوا مختص بالنفس الناطقہ ہیا کمال اول لجسم طبعی عالی، ایک لفظ اور چھوٹا ہے عالی، اے من جہت ما تدرک الامور الکلیہ وتفعل الافعال الفکریہ فلہا قوت عاقلۃ تدرک بها التصورات والتصدیقات وقوت عاملۃ تحرک بها بدن الانسان الى الافعال الجزئیہ بالفکر والرویہ علی مقتضى آراء تخصها۔ نبات کی جب سے بحث شروع ہوئی ہے ہم نے وہیں پڑھ لیا تھا فلسفیوں کے نزدیک فاعل واحد سے صرف ایک ہی اثر صادر ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ ہاں اگر اس کے ساتھ الگ الگ قوتیں لگتی رہیں تو ایک ہی فاعل سے کئی ایک افعال صادر ہو سکتے۔ اس کے بعد حیوان کے بارے میں پڑھا، سب سے پہلے نفس نباتیہ کے بارے میں پڑھا تو اس کے لیے 3 قوتیں پائی جا رہی تھیں، 3 الگ الگ سے قوتیں لگ رہی تھیں، تو وہ بھی عالی تھی۔ وہ بھی کیا نفس ناطقہ، کیا نفس نباتیہ کیا تھی؟ عالی۔ عالی کا مطلب جس کے ساتھ الگ الگ قوتیں لگ سکیں، اعلیٰ لگ سکیں۔ پھر نفس حیوانیہ ہم نے پڑھا، اس میں بھی وہ بھی عالی تھا، وہ جس میں طبعی عالی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی الگ الگ قوتیں لگ رہی تھیں کہ نہیں لگ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ ارادے سے حرکت کرنا پایا جا رہا تھا کہ نہیں پایا جا رہا تھا، وہاں ادراک کرنا، تو 2 قوتیں وہاں بھی تھیں، مدرکہ اور محرکہ، اس جہت سے وہ عالی تھا۔ آج ہے نفس ناطقہ، یہ بھی عالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم طبعی کے لیے کمال اول ہے۔ اب جب جسم طبعی کے لیے کمال اول ہے تو جسم طبعی کے لیے پیچھے گزری نفس حیوانیہ وہ بھی تو کمال اول تھی۔ نفس حیوانیہ گزری نہ پرسوں، وہ بھی کیا تھی؟ کمال اول تھی جسم طبعی عالی کے لیے۔ آج نفس ناطقہ بھی کمال اول ہے جسم طبعی عالی کے لیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو کمال اول تھی وہ دوسری جہت تھی، وہاں تھا حرکت کرنا اور بالارادہ حرکت کرنا اور کسی چیز کا ادراک کرنا، اور نفس ناطقہ جو جسم طبعی کے لیے کمال اول ہے یہ دوسری جہت سے۔ کس جہت سے؟ کہ اس کے ذریعے کلیات کا ادراک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کلیات کا ادراک، تصور و تصدیق کا، اور غور و فکر کے بعد افعال کا صدور ہوگا۔ حیوان میں افعال کا صدور تو ہوتا ہے لیکن غور و فکر نہیں ہوتی، وہ صرف حیوان تک تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آئے گا کس میں آئے گا؟ انسان میں آ جائیں گے۔ بدل گئی کہ نہیں بدل گئی جہت؟ تو وہ کمال اول تھا کسی اور جہت سے، اور یہ کمال اول ہے کسی اور جہت سے، وہاں غور و فکر نہیں تھا، وہاں کلیات اور جزیات کا ادراک نہیں تھا، مطلقاً ادراک تھا۔ مطلقاً کیا تھا؟ ادراک تھا۔ اور یہاں کس کا ہے؟ کلیات اور جزیات، تصور اور تصدیق کا ادراک ہوگا، اور یہ نفس ناطقہ یعنی انسان ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کرے گا۔ تو اب جب کلیات کا ادراک بھی کرے گی نفس ناطقہ اور غور و فکر کے بعد اس سے افعال کا بھی صدور ہوگا، تو 2 قوتیں ہونا چاہیے نا اس کے لیے بھی۔ اب کیوں؟ کیونکہ ایک سے ایک ہی صادر ہو سکتا ہے، جب 2 چاہیے، اور عالی بھی ہے جسم طبعی، تو اب 2 آلے لگیں گے اس کے ساتھ۔ کون کون سا؟ ایک ہوگا، اس کو کہیں گے یہ لوگ قوت عاقلہ، کیا کہیں گے؟ قوت عاقلہ، اور دوسری ہوگی قوت عاملہ۔ دوسری کیا ہوگی؟ قوت عاملہ۔ اب یہ 2 آلے جب نفس ناطقہ کے ساتھ لگیں گے تو یہ 2 طرح کے افعال وجود میں آئیں گے۔ یہ فصل ہے انسان کے بیان میں جو خاص ہے نفس ناطقہ کے ساتھ، اور یہ نفس ناطقہ جسم طبعی عالی کے لیے کمال اول ہے اس جہت سے کہ وہ امور کلیہ کا ادراک کریں گی اور اس سے افعال فکریہ کا صدور ہوگا۔ فلاح قوت عاقلۃ، لہذا نفس ناطقہ کے لیے ایک قوت عاقلہ ہے جس کے ذریعے وہ تصورات یا تصدیقات کا ادراک کرے گی، اور دوسری قوت عاملہ ہے جس کے ذریعے بدن انسان، دوسری قوت کیا ہے؟ قوت عاملہ، جس کے ذریعے قوت عاملہ کے ذریعے بدن انسان ان غور و فکر کے بعد، یا مخصوص، پورا ترجمہ کر لو، مخصوص
ایسے غور و فکر کے بعد افعال جزئیہ کا صدور کرے گا جس کا وہ غور و فکر تقاضا کرے گی، یعنی جن افعال کے صدور کا غور و فکر کیا کرے گی؟ تقاضا کرے گی۔ ہوتا کیا ہے، انسان کبھی سوچتا ہے، اس نے کچھ سوچا، اب اس کا سوچنے کے بعد اس کی سوچ اسے کسی کام پر ابھارے گی، تب وہ کیا کرے گا؟ عمل میں لائے گا، تب حرکت کرنا شروع کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے سوچا مجھے اعظم گڑھ جانا ہے، مجھے اعظم گڑھ جانا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا جاؤں گا تو فائدہ ملے گا، نہیں جاؤں گا تو فائدہ نہیں ملے گا۔ جب یہ سوچ لیا، اپنے غور و فکر کر لی، اب قوت عاملہ آپ کو ابھارے گی کس پر؟ چلو اب چلو۔ تو انسان کے مخصوص غور و فکر کے بعد اب یہی غور و فکر مخصوص رائے اس کی ابھارتی ہے کس پر؟ بدن انسان کو حرکت کرنے پر، اب اس کو لے جانے پر۔ تو وہی کہہ رہے ہیں جس کے، اور وہ قوت عاملہ جس کے ذریعے بدن انسان افعال جزئیہ کی طرف حرکت کرتا ہے، بالفکری، ان غور و فکر کے بعد یا ان مخصوص آراء کے بعد جو اس کا تقاضا کرتی ہیں، کس کا؟ اسی حرکت کا، بدن انسان کو۔ والنفس باعتبار القوت العاقلہ لہا مراتب اربعین، کہتے ہیں نفس کے قوت عاقلہ کے اعتبار سے 4 درجے ہیں۔ سنیے اب ایک ایک درجہ۔ نفس کے کئے درجے ہیں؟ قوت عاقلہ کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اس کے 4 درجے۔ پہلا درجہ وہ ہے کہ یہاں پر قوت عاقلہ کسی بھی طرح کے ادراکات سے بالکل خالی ہوتی ہے، صرف اسے اپنی ذات کا تو ادراک ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حاضر ذہن میں حضور یا حاضر نہیں ہوتی، ہر چیز سے کیا ہوتی ہے؟ خالی ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل حیولانی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عقل حیولانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو حیولہ سے مشابہت ہے۔ جس طرح حیولہ بذات صورتوں سے تو خالی ہوتا ہے، لیکن الگ الگ صورت قبول کرنے کی اس میں کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ عقل اس وقت تمام ادراکات سے خالی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہر طرح کے ادراکات کو قبول کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں عقل حیولانی، جو تمام طرح کی کلیات معصولات سے بالکل اس وقت خالی ہو، اسے کیا کہیں گے؟ عقل حیولانی، کوئی چیز اس میں ابھی نہ ہو۔ المرتبۃ الاولی ان تکون خالیۃ عن جمیع المعقولات، کہتے ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ تمام معقولات سے خالی ہو، بل ہی مستعدۃ لہا، ان کے لیے تیار ہو، اس کے اندر اس میں قبول کرنے کی، ان کو حاصل کرنے کی صلاحیت تو ہو، لیکن ابھی کچھ حاصل نہ کیا ہو۔ وہی العقل الحیولانی، اسی کو کیا کہیں گے؟ عقل حیولانی۔ والمرتبۃ الثانیہ ان تحصل لها المعقولات البدیہیہ وتستعد لان تنتقل من البدیہیات الى النظریات وہی العقل بالملکہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اب یہ عقل بدیہیات کو حاصل کر لے، بدیہیات کو کیا کر لے؟ حاصل کر لے، اور بدیہیات سے نظریات کی طرف انتقال کرنے کے لیے بھی مستعد ہو، تیار ہو۔ ابھی نظریات کو حاصل نہ کیا، بس بدیہیات کو حاصل کر لیا ہو اور نظریات کو ان کے ذریعے حاصل کرنے کی استعداد، صلاحیت اس کے اندر آ چکی ہو، تیار ہو چکی ہے، لیکن ابھی حاصل نہ کیا ہو۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ معقولات بدیہیہ اس میں حاصل ہو جائے اور وہ اب بدیہیات سے نظریات کی طرف منتقل ہونے کی تیاری کر لے، یعنی اس میں اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں عقل بالملکہ۔ اس کو عقل بالملکہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اب اس میں بدیہیات سے نظریات کی طرف منتقل ہونے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کیا؟ عقل بالملکہ۔ 2 ہو گئے۔ والمرتبۃ الثالثہ ان تحصل لها المعقولات لیکن لا تطالعها بالفعل بل صارت مخزونۃ عندها وهي العقل بالفعل۔ تیسرا درجہ ہے عقل بالفعل کا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر اس نے بدیہیات سے نظریات کو حاصل بھی کر لیا، بدیہیات سے نظریات کو، لیکن بالفعل ہر وقت اس کے ذہن میں ان کا وہ حاضر نہ ہو، ہر وقت اس کے ذہن میں وہ یہ نہیں کہ لگی رہے اسی میں، نہیں، حاصل کر لیا، خزانہ ہو گیا اس کے پاس، اب جب چاہے وہ اس کو استعمال میں لا سکتی ہے۔ کتابت کسی نے سیکھ لی،
کتابت کسی نے سیکھ لی تو اب کیا مطلب جب ہی باقی رہے گی جب کر لکھتا رہے، یا جب چاہے لکھنا شروع کر دے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ یہی اب اس کے پاس یہ کیا ہو گئے، نظریات خزانے میں آ گئے، اب وہ جب چاہے گی ان کا استعمال کر سکتی ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ معقولات اس کو حاصل ہو جائے، لیکن لا تطالعها بالفعل، لیکن بالفعل وہ ان کا مطالعہ نہ کرے، ہر وقت اس کے چلتی نہ رہے، بل صارت مخزونۃ عندها، بلکہ اس کے پاس وہ کیا رہے، خزانہ رہے، وہی العقل بالفعل، اسی کو کیا کہتے ہیں، عقل بالفعل۔ المرتبۃ الرابعہ ان تطالع معقولاتها المکتسبہ وہی العقل بالعقل المطلق وتسمى معقولاتها عقلا مستفادا۔ کہتے ہیں چوتھا درجہ یہ ہے کہ قوت عاقلہ بالفعل معقولات حاضرہ کا مشاہدہ کرے، یعنی جو چیز حاصل کی ہے کلیات سے، نظریات کو جو حاصل کیا ہے، اب بالفعل کیا کرے، ان کا مشاہدہ بھی کرے، بالکل حاضر رہے ہر وقت، اسی کو کہیں گے کیا، عقل مطلق یا عقل مستفاد۔ کیا کہیں گے، اب سب کچھ اس نے حاصل کر لیا اور ذہن میں ہر وقت موجود بھی ہے، اور اس کا مطالعہ بھی اور مشاہدہ بھی کر رہی ہے، اس کا مطالعہ اور مشاہدہ بھی کر رہی ہے، اسی کو کہیں گے کیا، عقل مطلق یا عقل مستفاد، اس کے معقولات کو عقل مستفاد کہیں گے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اب وہ اپنے حاصل کیے ہوئے معقولات کا مطالعہ بھی کرے، اسی کا نام عقل مطلق ہے، اور اس کے معقولات کا نام عقل مستفاد۔ یہ 4 درجے ہو گئے۔ اور اگر عقل اتنی تام ہو جائے کہ عقل بالملکہ کے بارے میں تم نے پڑھا کہ اس کی شان صرف یہ ہے کہ کلیات سے بدیہیات سے نظریات کی طرف انتقال کر لے، یہ نا عقل بالملکہ دوسرے درجے کی، بدیہیات سے نظریات کی طرف انتقال کرنے کی کیا وجہ اس میں، لیکن اگر یہ انتقال کا ملکہ اتنا قوی اور اتنا اہم ہو جائے کہ اب غیب کی چیزیں بھی اس کو یکجا ایک دم حاصل ہونے لگے، غیب والی چیزیں بھی کیا ہے، ایک دم اچانک اس کو حاصل ہونے لگے، تو اسی کو کہیں گے قوت قدسیہ۔ اسے کیا کہیں گے، قوت قدسیہ۔ اور یہ کس کے پاس ہوتی ہے، یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے، ہم لوگوں کے پاس نہیں، جس کو غیب کی چیزیں بھی یکجا ایک دم حدث سے اچانک ہی سب کچھ اب حاصل ہونے لگے، اب اس کو غور و فکر کرنے کی یا بدیہیات سے نظریات کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ عقل بالملکہ ہی ہے، تو اس کا کام یہی تھا کہ بدیہیات سے نظریات کی طرف انتقال کرے، لیکن اس کی عقل بالملکہ اتنی کامل ہو چکی ہے کہ اب وہاں استحضار کی اور حصول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود اچانک اس کو کیا ہو جا رہی ہے، حاصل ہو جا رہی ہے، اسی کو کہیں گے کیا، قوت قدسیہ۔ ثم العقل بالملکہ ان کان فی الغایت، پھر عقل بالملکہ اگر انتہائی درجے کو پہنچ جائے تو سما قوت قدسیہ، تو اسی کا نام کیا رکھتے ہیں، قوت قدسیہ۔